رانا صاحب سب سے پہلے بات کا آغاز کر لیتے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے. یہ ماضی قریب میں جتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں نا وہ گرفتاریاں ہوئی ہیں 9 مئی کے تناظر میں. جو لوگ اس میں ملوث تھے اور اسی تناظر میں جنہوں نے بیانات دیے یہ ساری گرفتاریاں ہوئیں. یہ جو گرفتاری ہے پرویز الہی صاحب کی یہ اینٹی کرپشن نے کی ہے. اس گرفتاری کے پیچھے چودھری پرویز الہی صاحب بھی ایک موقف رکھتے ہیں. آپ اس گرفتاری کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. یاسر چودھری پرویز الہی صاحب کو سب سے پہلے جس کیس میں گرفتار کیا گیا اس کیس کے حوالے سے 13 پریس کانفرنسیں ہو چکی تھی. حکومتی مشیروں، حکومتی وزیروں، وفاقی حکومت کے مشیروں، وفاقی حکومت کے مشیروں اور وزیروں نے بے انتہا کہا تھا جناب کرپشن کے 1.5 لاکھ گئے. چودھری پرویز الہی نے اتنا پیسہ کما لیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کر دیا. آج ہوا کیا؟ آج اس کیس میں چودھری پرویز الہی صاحب کو بری کر دیا گیا. کہہ دیا گیا کہ یہ اس کیس کا چودھری پرویز الہی سے کوئی تعلق نہیں، کوئی کرپشن نہیں، کوئی کچھ نہیں. وہ آدھی رات کو دیوار پھلانگنا، گیٹ پر بختر بند گاری مارنا، گھر کے اندر چادر چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنا، چودھری پرویز الہی کے لیے گھر کا ایک ایک کمرہ کھولنا، چیک کرنا، خواتین کو پکڑنا. یاد ہے نا یاسر اس رات کیا ہوا؟ جی. تو پھر مجھے بتائیں اگر انہیں عدلیہ پہ یقین ہے اور اس عدالت نے اس پرچے کو ڈسچارج کر دیا ہے، اب یہ دوسرے کیس میں گرفتاری ڈال کے لے گئے. اس کے بعد تیسرے 5 کیسز ہیں، 5 کیسوں میں گرفتاری ڈالیں گے. اور ان 5 کے 5 کیسوں میں اگر چودھری پرویز الہی بری ہو جاتے ہیں، اگر کچھ نہیں ملتا تو پھر مجھے بتائیں کیا یہ سیاسی انتقام نہیں ہوگا؟ لیکن اس پہ ایک بڑی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ نگراں وزیر اطلاعات پنجاب وہ جج کے کردار کے اوپر بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ ان کی سیاسی وابستگیاں ہیں اور ان کا سوشل میڈیا پیج دیکھ لیا جائے تو آپ کو اس کا اندازہ ہو جائے گا. اگر وہ اس کا ریمانڈ دے دیتے تو پھر وہ پیج دیکھنا تھا. کیا ہماری حکومت اتنی حد تک نیچے چلے گئی ہے کہ اب وہ جو فیصلہ ان کے خلاف آئے اس جج کا پیج کھول لو، اس جج کے کردار پر کردار کشی کرو، اس جج کو برا کہو، اس جج کو برا بلا کہو، اس جج کے خلاف جاؤ؟ کیا کیا یہ حکومتوں کا کام ہے؟ خاص کر نگران حکومت کا یہ کام ہے؟ چلیں مجھے یہ بتا دیں، کیا نگران حکومت یہ کہہ سکتی ہے؟ کیا ان کا یہ کام بنتا ہے؟ یاسر صاحب نہیں بنتا. مان لے یہ جو کہہ رہے ہیں درست ہے، بھائی آپ کے پاس کیا اوپر سیشن کورٹ نہیں ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ نہیں ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ نہیں ہے؟ جائیں وہاں پہ، آپ قانون کا راستہ لیں. اس طرح جس مرضی وزیر کا آپ فیس بک پیج کھول لیں گے کسی نہ کسی کے ساتھ وابستگی ہوگی. پھر آپ کس طرح کہیں گے کہ آپ نگران سیٹ اپ میں بالکل غیب جانبدار بیٹھے ہیں؟ نہیں ہوتا ایسے. آج چودھری پرویز الہی اگر اس کو ریمانڈ مل جاتا تو یہی جج صاحب جو تھے وہ جناب بڑے میرٹ پہ تھے. اگر آج ان کو ریمانڈ نہیں ملا اور پرچے سے ڈسچارج کر دیا تو آج کوئی بھی کچھ کہے میں تو نہ ہمیں اس کا جواب دینا، لیکن ہم بطور صحافی ایک بات کرتے ہیں کہ آج کا دن جو ہے یہ اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ چودھری پرویز الہی جو ہے وہ اس کیس میں بری تھے، بے گناہ تھے. اگر وہ گناہ گار ہیں تو جائیں بھائی آگے جا کے اس کے خلاف پٹیشن کریں. آپ کے پاس سارے قانونی جواز، قانونی راستے موجود ہیں، وہ اس کا جواب دیں گے. صحیح. ناظرین، جہانگیر خان ترین صاحب اپنا جو دھڑا ہے وہ کس حد تک مضبوط کر چکے ہیں؟ یہ دھڑا کیا کسی سے ایفیلیشن ظاہر کرے گا، کسی کے ساتھ جڑے گا، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گا، یا اپنے تئیں الگ ہو کے بات چیت چلائیں گے؟ اگر اپنے تئیں چلائیں گے تو پھر یہ میل ملاقاتیں دوسری پارٹی کے رہنماؤں سے کیوں جاری ہیں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. رانا صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. رانا صاحب کیا سمجھتے ہیں جے کے ٹی گروپ کس طرف کو جائے گا؟ یہ سر بڑی مزدار چیز بن گئی ہے. پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا جہانگیر ترین سینچری کر گئے، ان کے ساتھ جو ہو گئی، ان کے ساتھ جو لوگ گئے ہیں، کیا ان کو پاکستان کی سیاست میں اقتدار دینا ہے؟ کیا پاکستان کی سیاست میں مسلم لیگ نون کو اقتدار دینا ہے؟ کیا پاکستان کی سیاست میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار دینا ہے؟
کیا پاکستان کی سیاست میں مولانا فضل الرحمان کو اقتدار دینا کس کو دینا؟ اگر آپ پہلے بات کر لیں پنجاب سے، پنجاب میں اگر جہانگیر ترین گروپ نے اقتدار لینا ہے تو نون لیگ کہاں گئی، پیپلز پارٹی کہاں گئی؟ تحریک انصاف کی بھی ہم بات ہی نہیں کرتے نا، اس کو سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں، پہلے ان کی بات کر لیتے ہیں، یہ کدھر گئی؟ اگر اقتدار دینا ہے پیپلز پارٹی کو تو یہ کنگ پارٹی پھر یہ کیا کرے گی؟ اگر اقتدار جانا ہے مسلم لیگ نون کے پاس تو پھر یہ دونوں پارٹیاں کیا کریں گی؟ تیسری بات یہ ہے، بڑی کلیئر سی بات، ہمیں اس چیز کو مان لینا چاہیے، اقرار کر زمینی حقائق کو دیکھنا چاہیے۔ کیا یہ جتنے لوگ جتنی سیاسی جماعتوں میں جا رہے ہیں ان کے ساتھ سیاسی جماعت جس میں یہ تھے اس کے کارکن جا رہے ہیں؟ نہیں جا رہے۔ کارکن آج بھی اپنی سیاسی جماعت کے ساتھ کھڑا ہے، کارکن آج بھی وہیں پہ کھڑا ہے جہاں پر پہلے دن کھڑا تھا۔ صحیح۔ تو کیا یہ الیکشن جیت پائیں گے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر یہ آپس میں لڑتے ہیں، اگر نواز شریف سے ملاقات میں جو متوقع ملاقات ہے جہانگیر ترین کا طے ہو جاتا ہے کہ مل کے الیکشن لڑنا ہے، تو جو ضمنی الیکشن میں ہوا تھا نون لیگ کیا اپنے امیدوار ختم کرے گی اور 100 لوگ ان کو دے گی سیٹیں؟ کبھی بھی نہیں ہوگا، ممکن ہی نہیں ہے۔ طلال چودھری کی آپ نے پریس کانفرنس نہیں سنی؟ وہ کس کی نمائندگی کرتا ہے؟ مریم صاحبہ کی، میاں نواز شریف صاحب کی۔ اور اگر وہ رانا ثناء اللہ صاحب پہلے جب بات کر چکے ہیں کہ یہ جو سارے آ رہے ہیں ہم پارٹی میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، ایک جو جگہ پہ کر سکتے ہیں، تو پھر اس کے بعد پھر بات تو یہ بنتی ہے نا، اس کے بعد آپ آ جائیں، اگر یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں، اگر یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جاتے ہیں، پھر مقابلہ کس کا ہوگا؟ یہ آپس میں لڑیں گے نا، تو فائدہ تو اسی پارٹی کو ہوگا، جماعت کو ہوگا جس کو یہ چھوڑ کے آئے ہیں۔ ٹھیک، ووٹ تو پھر ان کا نکلے گا نا، یہ آپس میں لڑیں گے، ووٹ تقسیم ہو جائے گا۔ موجودہ منظرنامے میں یہ دباؤ کی سیاست کا کچھ طرف سے الزام لگایا جا رہا ہے، دوسری طرف سے ایک بڑے گروپس بن رہے ہیں۔ پاکستانی سیاست کا مستقبل کیا ہے؟ یہ جو گروپس بنیں گے ان کا مستقبل کیا ہے؟ یہ جو گروپس بن رہے ہیں ان کا استحکام کا گارنٹی کون دے سکتا ہے کہ یہ یہیں پہ جڑے رہیں گے؟ رانا صاحب کیا سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال میں یہ جو بڑے نام ایک طرف سے دوسری طرف کو رجوع کر رہے ہیں، پاکستان مسلم لیگ کاف کی مضبوطی بن رہی ہے، اس کا مستقبل کیا دیکھتا ہے؟ مجھے تو اس موجودہ صورتحال میں لگتا ہے کہ ان سب کے حصے نا روٹی کا ایک ایک نوالا بھی نہیں آنا۔ جتنے یہ گروپ بن گئے ہیں اور سب کے سب گروپ اسی آس امید ہے، یہ پہلی دفعہ ہے کہ پنجاب کے اندر 4 گروپ جو ہیں چاروں وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں، کے پی کے میں 4 گروپ ہیں، چاروں وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں، بلوچستان میں 4 گروپ ہیں، چاروں وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں، صرف بچا ہے سندھ۔ اب مزے والی بات یہ ہے کہ دیکھیں آج تو ایک خوشی کی بات ہے، مجھے ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئی کے ورکرز نے فون کر کے کہا، انہوں نے کہا جی آج ہم جشن منا رہے ہیں۔ میں کہا کس چیز کا جشن منا رہے ہیں بھائی؟ انہوں نے کہا جشن اس چیز کا منا رہے ہیں کہ عثمان بزدار ہمیں چھوڑ گیا، ہم آج بڑے خوش ہیں۔ میں کہا یار یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ سارے 3 سالوں میں جتنا نقصان اس نے کیا باقی ہر بندے کے جانے پہ افسوس ہوتا تھا، اور یہ ایک واحد لیڈر ہے جس کے جانے پہ ہمیں خوشی ہوئی ہے۔ میں نے کہا یار وہ تو بڑا ابھی ایسے اور کتنے نام منظر ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں اس کے جانے پہ ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے۔ پھر میں نے ذکر کر دیا پرویز خٹک صاحب کا، تو انہوں نے کہا جی آپ وقت آنے دیں تھوڑا سا، پھر آپ کو نظر آ جائے گا کون کہاں پہ گرتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ ابھی جو مزید نام ہے کتنی دیر ساتھ میں رہتے ہیں، کس پہ خوشی ہوتی ہے، کس پہ ناراضی ہوتی ہے، کس پہ افسوس ہوتا ہے پاکستانی مستقبل کے اوپر، جو بگ کویسچن مارک ہے اس کا جواب کس کے پاس ہے۔